بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر حی السلامہ جدہ کی پیشکش۔ درس کا عنوان ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت۔ درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کی جانب سے تمام حاضرین کرام اور فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا استقبال کرتے ہوئے اس البرکہ انٹرنیشنل اسکول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے اور اپنی رحمتوں کا اس اجتماع پر نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، ہر چیز کی ایک اپنی شکل ہوا کرتی ہے، جب تک کوئی بھی چیز اپنی اصلی شکل صورت میں رہتی ہے
اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوا کرتی، اسے ہر کوئی انسان اچھی طرح سے بآسانی پہچان سکتا ہے۔ بعین ہی اسلام کا معاملہ بھی اسی قسم کا ہے۔ اسلام کوئی بے جان نظریہ نہیں بلکہ انقلاب آفری نظام ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، غرض یہ کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کی گرفت سے آزاد نہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان نے اس کی اصل صورت بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی عام ہو چکی ہے۔ آج کا مسلمان عقیدے میں اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ذرا سی مشکل بھی اسے آتی ہے تو وہ بدعقیدگی پر مبنی ہر اس عمل میں ملوث ہو جاتا ہے جسے اللہ رب العالمین ان الشرک لظلم عظیم سے تعبیر فرماتا ہے، اور یہ اس دنیا میں بسنے والوں کی نہایت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور شمع روشن کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس شمع سے مسلمانوں کے دلوں میں بدعقیدگی کے وہ اندھیرے جو جنہوں نے گھر کر لیا ہے اندھیروں نے مسلمانوں کے دلوں میں، انشاءاللہ تعالی اس شمع کی بدولت کئی خاندان باذن اللہ تعالی نور اسلام سے منور ہو جائیں گے۔ اس عنوان پر یوں تو پہلے بھی فضیلت شیخ معراج ربانی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ بیماری جس کا علاج آج ہوگا اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے علاج کی جتنی بھی کوششیں کی جائیں وہ کم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین فضیلت شیخ کی اس کاوش کو ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے گا اور امت مسلمہ سے بدعقیدگی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنائے گا، آمین یا رب العالمین۔ فضیلت شیخ معراج ربانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ آپ مدینہ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹرز کے زیر نگرانی بحیثیت پریچر، مبلغ دین یا بحیثیت داعی کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں اردو اور ہندی بولنے والے اور سمجھنے والے لوگ بستے ہیں وہاں آپ کی آواز کیسٹوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور نتیجتاً اللہ کے فضل و کرم سے کئی بھٹکے ہوئوں کو راہ بھی مل رہی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کی تقاریر سن کر گزشتہ ایام میں ایک ایسے شخص نے توبہ کی ہے جو ہندوستان میں فضائل اعمال کتاب کا بہت بڑا ناشر ہوا کرتا تھا۔ یہ شخص 4 زبانوں میں فضائل اعمال شائع کیا کرتا تھا، فرینچ، انگلش، ہندی، اردو میں۔ اللہ رب العالمین نے اسے توفیق بخشی۔ آپ حضرات اگر اس شخص کی کہانی سننا چاہیں تو اس گفتگو کو یا اس کیسٹ کو ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کر دیا ہے، میں نے اس سے فون پر بات کی ہے اور وہ آپ کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کیسٹ کا عنوان ہے تبلیغی ناشر کی توبہ۔ ہندوستان میں تھا یہ شخص۔ چونکہ ہماری آواز سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ہم سے رابطہ کرنے کی خواہش ظاہر ہوتی ہے تو ہم ان کی خدمت میں اپنے عناوین پیش ہیں تاکہ وہ ان ویڈیو اور آڈیوز کو سن کر ہم سے رابطہ کر سکیں۔ واضح ہے کہ یہ آج کا پروگرام جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوا ہے۔ ہمارے اس مرکز کا فون نمبر ہے 68299898۔ ہندوستان میں ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی، فون نمبر 23269123 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بنگلور میں التوعیہ کیسٹ ہاؤس 49 چار مینار مسجد روڈ، شیواجی نگر، بنگلور، فون نمبر ہے 08055499804۔ آپ حضرات اس ناچیز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے محمدعاقل mohammedaqil@hotmail.com۔ فون نمبر ہے 054686317۔
میں گزارش کروں گا کہ فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان جو آج آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت، اس عنوان پر ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ تمام حاضرین اکرام سے درخواست ہے کہ اپنے موبائلز سوئچ آف کر لیں، اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شرارت نہ کرنے دیں، ان پر کنٹرول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، گرامی قد دوستو، معزز سامعین کرام اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 14 شوال 1423 ہجری مطابق 17 دسمبر سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو مکتب توعیت الجالیات حی السلامہ جدہ کے زیر اہتمام البرکہ انٹرنیشنل اسکول میں منعقد ہوا ہے، جس موضوع پر بندے ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے تعویذ اور گنڈوں کی شرعی حیثیت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے انعقاد کرنے والوں اور اس پروگرام میں دامے درمے قدم سخنے شرکت کرنے والوں، حاضرین، سامعین، سامعات جو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی سے نوازے، اور پاک پروردگار ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، قبل ازیں اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی تشریح آپ کی خدمت میں کروں، میں تہہ دل سے دیر ہی صحیح آپ تمام سامعین اور سامعات کو عید کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ آپ سب کو عید مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے ذکر اور اذکار کو، ہماری جد و جہد کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ اس نے بندے ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ کافی مشغولیت کے بعد آج ہم نے آپ حضرات کے لیے وقت نکالا۔ اہل مکہ کے توسط سے یوں سمجھیے، کہتے ہیں کہ جب کسی کے محل پہ برکھا برسے گی تو ہماری جھوپڑی بھی
परनाला हमारी झोपड़ी पे भी आगे गिरेगा, वो झोपड़ी भी नहीं बचेगी बल्कि वो भी मुस्तफ़ीद होगी। इस प्रोग्राम की वही मिसाल हुई है। अहले मक्का ने जिद्दोजहद की कोशिश की कि वहाँ 3 रोज़ा प्रोग्राम रखे जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए और अल्लाह के फजल से 3 रोज़ा प्रोग्राम बुध जुमेरात जुमा को मक्का के अंदर हो रहा है। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए अहले जद्दा के इख़वान ने भी सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लें, और उसी बहती गंगा में हाथ धोने का एक नतीजा आप हजरात हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इखलास अता फ़रमाए और हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हम सब को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जगह अता फ़रमाए। दोस्तों और भाइयों, तावीज़ और गंडे की ये जो बीमारियां आज माशरे में आम हो रही हैं, वल्लाह इसके ऊपर जितनी भी इसके ऊपर रोशनी डाली जाए या इसके रद्द में जो भी कहा जाए बहरहाल कम है। लेकिन मैं आपको चंद बुनियादी बातें आज आपकी खिदमत में मैं रखना चाह रहा हूं, और इस मौजू पर मेरी कैसेट मौजूद है और मेरी एक आदत है कि मैं जिस मौजू पर कभी तकरीर कर देता हूं दोबारा रिपीट करते हुए मुझे बड़ी मुश्किल होती है, मुझे दोबारा उसको दोहराते हुए बड़ी मुश्किल होती है। और ये और बात है कि इसको नए मौजू से नई चीज़ों से ताबीर करते हुए हम आपकी खिदमत में रख दें, ये मेरी मजबूरी है बहरहाल। लेकिन मैं आज आपकी खिदमत में कुछ नई बातें जो कुछ उस कैसेट में भी हैं और आज भी कुछ नई बातें मैं आपकी खिदमत में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और नई बातें कुरान और सुन्नत ही की हैं, यूँ समझिए ततिम्मा या तकमिला या तकमील के तौर पर उस कैसेट में मौजूद नहीं है जो आज मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कुछ बातें होंगी, कुछ बातें नहीं होंगी। बहरहाल मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि आज उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया के अंदर जिन हालात से दो चार है सबके सामने, इन हालात को पैदा करने में, इस तरह के हालात पैदा करने में बहुत सारे असबाब और उसके वजूहात हैं। उसमें मैं तमाम वजूहात और असबाब और रीज़न्स और तमाम चीज़ें जो हैं उसके जो इल्ल हैं मैं उसके ऊपर रोशनी न डालते हुए ये बताऊंगा कि उन असबाब में से एक बुनियादी सबब तवहुम परस्तियाँ भी हैं, बदअक़ीदगियाँ तवहुम परस्तियाँ भी हैं, और दूसरा सबब वो कलामुल्लाह जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क़यामत तक के लिए रुश्द व हिदायत के लिए नाजिल फरमाया और इस दुनिया के अंदर एक निज़ाम और एक उसूल इबादत और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के क़ुर्ब का ज़रिया उस कुरान को बतलाया और उसके ऊपर अमल करने वालों को अपना मुक़र्रब बनाया। अल्लाह तबारक तआला ने उसे बतलाया, कुरान से वो रिश्ता टूट गया और कुरान से वो रिश्ता ख़त्म हो गया। वो भी एक सबब है हमारी ज़िल्लतो ख्वारी और हमारी निक़मत और हमारे इन हालात का जिन हालात से हम और आप दो चार हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन, रवाहु मुस्लिम। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर दर्ज फरमाया और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस कुरान के ज़रिए कुछ लोगों को बुलंदियाँ, इज़्ज़तें और रिफ़तें अता फ़रमाता है। इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह कुछ लोगों को बुलंदियाँ, रिफ़तें और अज़मतें अता फ़रमाता है, और यही कुरान है जिसके ज़रिए से कुछ लोगों को अल्लाह ज़िल्लतो ख्वारी से दो चार करता है। यानी कुरान हमारी ज़िल्लतो ख्वारी का सबब भी बन सकता है और यही कुरान हमारी रिफ़त व बुलंदी का भी सबब बन सकता है। उम्मत मुहम्मदिया के ज़वाल और उसकी पसपाई और उसकी बर्बादी के उन असबाब में से एक सबब कुरान करीम से हमारे रिश्तों का कटना भी है। तादाद की क़िल्लत और कसरत नहीं, इक़्तिसादियात, माल, दौलत, हुकूमत, सल्तनत,
اس کی قلت و کثرت یہ ہرگز نہیں اس کا سبب ہے، بلکہ دین اسلام کی صحیح سمجھ سے یہ مسلمان دور ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھنا، قرآن کریم کی باتوں پر عمل نہ کرنا، اور قرآن و سنت کی جو تربیت یافتہ باتیں ہیں، تربیت کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے رشتوں کو کاٹ لینا، یہ آج مسلمانوں کی پستی اور ان کی ذلتوں کا سبب یہ بھی ہے۔ چنانچہ آج مسلم امہ کے اندر توہم پرستیاں، اکابر پرستیاں، اسی طرح پیر پرستی، شخصیت پرستی اور ذوف ایمانی، یہ تمام سب چیزیں اس امت کے اندر گھر کر چکی ہیں، اور یہ ایک ایسی بھیانک اور خطرناک بیماری ہے جس نے امت مسلمہ کو شرک اور بدعت کے اندر لت پت کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تعویذ اور گنڈے جھاڑ پھونک کے طریقے، آسیب اور جن اور بھوت اور پریت سے نجات، اور اسی طرح بلاؤں سے گلو خلاصیاں، عشق و محبت میں کامیابیاں، بیماریوں سے شفایابیاں، روزیوں میں برکتیں، مقدمے میں جیت، تجارت میں برکت، مستقبل کی خبر، دشمن سے نجات، دشمن کو پسپا کرنا، جنوں کو قبضے میں لے کر ان سے کام لینا، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہیں جن کے اشتہارات اخبارات، پمفلیٹ، پوسٹروں، ہینڈ بلوں اور کتابچوں میں نظر آتے ہیں۔ اور میں علماء اکرام سے خصوصی طور پر، اور مدارس اور جامعات اور اسلامی عمرا اور صدر جو ہیں، ان سے خصوصی طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ تمام سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ آخر ہم کب تک سوتے رہیں گے اور امت کو ان خرافات میں کب تک اسی طرح سسکتے ہوئے اور اسی طرح بلکتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف زبان کو حرکت دی جاتی ہے اور کتابچے لکھے جاتے ہیں؟ آخر کب تک ہم مصلحتوں کے شکار رہیں گے؟ اور میں آپ کو عرض کروں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اصل میں سب سے بڑی خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ یہ حرکتیں کرنے والے، یہ تعویذ اور گنڈے اور پلیتوں کے عاملین جو ہیں، جو لوگ ہیں، یہ اصل میں اپنے آگے اور پیچھے بہت لمبے چوڑے القاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لمبے چوڑے جبے اور قبے دستار باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے لوگ ان کے بارے میں کچھ زبان کھولنا ان کی شان میں توہین اور اپنے لیے خطرہ مول لینے کا سمجھتے ہیں کہ کون ان کے خلاف آواز اٹھائے، کبھی کوئی جادو کر دے، کبھی کچھ کر دیں، اعلیٰ حضرت ناراض ہو جائیں گے، حکیم الامت غصہ ہو جائیں گے، شیخ الحدیث ہمارے اوپر کبھی کوئی غضبناک نظر ڈال دیں گے تو ہمارا مستقبل برباد ہو جائے گا، ہمارے بیٹے مر جائیں گے، ہم مقدمے میں ہار جائیں گے، یعنی نہ جانے بہت ساری چیزیں ہیں، اسباب ہیں، جس کی وجہ سے میرے عزیزو آج یہ قرآن کے بیچنے والے، قرآن کو بیچ کر اپنا الو سیدھا کرنے والے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ کمزور اور بد عقیدہ مسلمانوں کو جو بیماریوں سے بیچارے دوچار ہیں، ان کو شکار کرتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور ہمارے اکابر، ہمارے علماء اس معاملے میں خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان پیروں اور ان مولویوں اور ان سجادہ نشینوں اور ان خلیفہ بننے والوں کہ اس تعویذی کاروبار سے جو ہے، یہ جو تعویذی کاروبار ان کا ہے، ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ان کے خلاف ہم کو آواز بلند کرنا پڑے گی، اور ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدوں کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ عام طور پر آدمی تعویذ اور گنڈوں کا سہارا اس وقت لیتا ہے جب اس کے سامنے دوا اور علاج اور دیگر چیزیں کرتے کرتے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، تو تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتا ہے۔ ویسے حقیقت ایک اور بھی ہے کہ جو بدعقیدہ ہوتے ہیں، بیچارے کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس قدر توہم پرست ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم اپنی شادی کرنے کے لیے بھی وہ تعویذ اور گنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ یہی نہیں، انہیں نزلہ ہو جائے، انہیں زکام ہو جائے، انہیں چھینک آ جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ کسی دواخانے پہ جائیں یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ فوری طور پر کسی مولوی ملے کے پیچھے جا کے ان سے تعویذ اور گنڈے اور پلیتے طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت میرے پیٹ میں درد ہو رہا، مجھے تعویذ دے دو، یا کوئی تعویذ دے دو۔
یا گنڈا دے دو، میری بیوی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کے ران میں درد ہو رہا ہے، اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ بیچارے وہ جا کر کے کسی دوا اور علاج کی بات کریں، وہ فوری طور پر ان کے لیے بعض آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نمازی یا کسی آدمی کو پکڑ کر اس سے جو ہے تعویذ یا گنڈے یا پلیتے کروا لیے جائیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان تعویذ اور گنڈوں کے ان کی جو حقیقتیں ہیں یہ بھی رکھوں گا، اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کو یہ بھی بتلاؤں گا کہ ان تعویذ اور گنڈوں کے مفسدات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ ہمارے لیے کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، کون سا طریقہ ہمارے لیے اپنانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، اور کون سا طریقہ اپنانا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں میں اس مختصر سے بیان کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بات لمبی نہ کرتے ہوئے۔ بالکل حالات آپ کے سامنے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ ڈھونگ دھتورے پاکھنڈی لوگ کر رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تمام سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس پہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے، واللہ ایسی چیزیں میں آپ کو بتلاؤں کہ لوگوں نے، اور یہ چیز میں آپ کو ایک اور بتلاؤں کہ عجیب و غریب نسخے اپنائے گئے ہیں۔ یہ شیاطین جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کا بھیس بدل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کافروں میں غیر مسلموں میں ان کے اپنے بھیس بدل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں صوفی اور پیر اور خلیفہ اور سجادہ نشین اور خانقاہ اور درگاہ اور بیعت کی شکل و صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غیر مسلموں میں سادھو سنت اور جو ہے اور دیگر فادر اور دیگر چکروں میں جو غیر مسلم ہیں ان کی شکلوں میں وہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ ان شیطانوں نے اپنے اپنے بھیس بدلے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان کو اگر کوئی شخص کوئی سادھو سنت آ کر کے وہ کوئی بات بتلائے، صحیح بات ہی کیوں نہ ہو، مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا، یا غیر مسلموں میں جا کر کے، خیر غیر مسلم تو بہرحال مسلمانوں کی باتوں کے اوپر 100% یقین کر ہی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری مسجدوں کے سامنے آپ دیکھیں غیر مسلموں کی بہن بیٹیاں بیچاریاں، ان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں میں پیالے یا کٹورے یا گلاس یا پانی یا کوئی بھی چیز، نمک یا گڑ لے کر کے دروازوں پہ کھڑی رہتی ہیں کہ یہ نمازی آئیں گے، پھونک ماریں گے اور کچھ دم و درود کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ تو بہرحال یہ سمجھتی ہیں، لیکن مسلمان بہرحال ابھی اتنا نہیں گزرا ہے کہ وہ کسی مندر یا کسی سادھو سنت کے بہکاوے میں آ گئے۔ حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ نقاب پوش عورتیں ہیں اور باقاعدہ مسلمان ہیں، سب کچھ ہیں جناب عالی، وہ مندروں پر سادھو سنتوں کے ہاں بھی تعویذ گنڈے اور بیٹے اور اولاد کی لالچ میں جا کر کے وہ لائن لگائے ہوئے ہیں، وہاں بھی جاتی ہیں، وہاں بھی چڑھاوے چڑھاتی ہیں، بلکہ پہاڑیوں میں بیٹھے ہوئے جوگی اور سادھو جو کفار ہیں ان کے ساتھ بھی وہ جاتی ہیں، ان کے ساتھ، اور کیا کیا ہوتا اللہ ہی خیر کرے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ تمام سب چیزیں، یہ مسلمانوں کی بدعقیدگیوں کے مظاہر اور ان کے نشانات۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ بدعقیدگیوں کے اسباب اور وجوہات ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہو کہ شفا دینے والا اللہ ہے، مالک الکل اللہ ہے، وہی ہر چیز کی بگڑی بنانے والا، ہر چیز کو کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے والا وہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ کی قسم اس مسلمان کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ کبھی ان پاکھنڈیوں کے جال میں اور ان ڈھونگ دھتورا کرنے والوں کے فریب میں نہیں آ سکتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سادھو سنتوں کی شکل میں غیر مسلموں میں بیٹھتے ہیں یا ان کے اپنے مذہب کے حساب سے، اور وہ تعویذ اور وہ گنڈے اور وہ پلیتے وہ تمام سب کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی اوجھا ہوتے ہیں، سوکھا ہوتے ہیں، پھونکنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے طریقے ہیں، میں نے اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور ان کے یہاں گنڈے ہیں، تعویذ ہیں، پلیتے ہیں، اور جو اپنے طریقے ہیں وہ تمام سب چیزیں ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو ان کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کیا جائے، اور ان ایمان اور عقیدوں کو خراب کرنے کے بعد میں اللہ سے ان کے رشتوں کو توڑ دیا جائے، پھر ان کو جیسا ہم چاہیں گے ویسا کریں گے۔ چنانچہ قبروں کی مٹیاں لاؤ، اور جناب عالی کسی دریا کے پانی لاؤ، یا فلانے
چشمے یا فلانے کنویں سے پانی لاؤ یا فلانے گھڑے سے پانی، فلانے دریا سے پانی لاؤ، فلانا فلانا فلانے کالا مرغا لاؤ، لال مرغا لاؤ، پیلا مرغا لاؤ، اور جناب عالی یعنی اس کے بال لاؤ، اس کے بنیانے لاؤ، اس کے جسم کے سے چمٹے ہوئے جو کپڑے وپڑے ہیں اس کا کوئی حصہ لاؤ، اس کے ماں کا نام بتلاؤ، اس کے باپ کا نام بتلاؤ، یعنی اس کے بسترے میں سے اگر نہ ملے کوئی یعنی مختلف. اور اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتلاؤں، خاندان کے خاندان پریشان ہیں، اور جناب عالی جو ہے سوسائٹی برباد ہو چکی ہے. اور میں تو آپ کو کیا بتاؤں، یہ صرف یہ گن تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں کثرت کے ساتھ ہے، یہ سوڈان، الجزائر، مغرب، عربوں کے اندر بھی یہ تمام سب چیزیں، یہ مصر اور یہ تمام سب جو علاقے ہیں یہاں بھی یہ جھاڑ پھونک کرنے والے جھاڑ پھونک کے نام پر اور تعویذ اور گنڈے اور پلیتے اور جنوں سے علاج کرانے والے موجود ہیں. اور ہمارے یہاں تو علماء والحفیظ کہ مغرب کے یورپ کے صحراؤں میں جہاں اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کو پیش کرنی چاہیے، اللہ کی قسم ہم نے تو وہاں بھی دیکھے کہ وہاں بھی یہ ڈھونگ دھتورے کرنے والے، پلیتے کرنے والے، یہ اپنی بدعقیدگیاں لے جا کر اللہ کی قسم وہاں انگریزوں میں اور مسلمانوں میں بھی وہ تمام سب ہیلے اور حجتیں اور وہ تمام سب جو بگاڑ وہاں بھی پیدا کر رہے ہیں. اور وہاں بھی معشوق قدموں میں، فلانا قدموں میں کسی یعنی لڑکیاں بھگا رہے ہیں، تعویذ اور گنڈوں پلیتوں سے مقدمے جتوانے کے دعوے کر رہے ہیں، اور غیب کی خبریں دے رہے ہیں، بیٹا گم ہو گیا اس کو لا رہے ہیں، کوئی برا ہو گیا اس کو چھڑوا رہے ہیں. یعنی حشیش اور ہیروئن پینے والے بچے کو تعویذ اور گنڈے کے ذریعے صحیح کروانے کے جناب عالی دعوے اور کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے ملکوں کے اندر ایسے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں اور ان کی خبریں جب آتی ہیں، اعوذ باللہ، ایک خبر ملی تھی اخبار میں، ہمارے بر صغیر کا واقعہ ہے، نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، کہ اس عورت نے اولاد کی چاہت میں اولاد کی اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی. اس کے پیر نے کہا کہ جا نئے بچہ جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اس نیا بچے پیدا جو ہوا ہے جو مر چکا ہے، اس کی قبر کھود کر اس میں تو غسل کر لے، تجھے اولاد ہو جائے گی. چنانچہ وہ ڈائن، وہ بدماش عورت، وہ بدعقیدہ عورت گئی اور اس نے نو مولود بچہ جو مرا ہوا تھا اس کی تازہ قبر کھود کر بچے کو باہر نکال کر اور اس کے اندر ننگی کھڑے ہو کر کے اس نے غسل کیا. یہاں تک اور جو زناکاریاں، جو عیاشیاں، جو بے حیائیاں یہ تعویذ اور گنڈے اور پلیتے کرنے والے ہماری ماں بہنوں سے کرتے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے. اس کے اندر خاندان کا خاندان ڈوبا ہوا ہے. مارے ڈر کے وہ عورتیں جو اولاد کے اور شفا کے اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے وہ عورتیں جو کچھ کرتی یا کرواتی ہیں پردے کے راز میں، جو وہ پردے میں اسے اپنے گھروں میں بیان کرنا ظاہر ہے ان کی زندگی کو اجیرن بنانا. اس لیے آدمی تو پیر صاحب کے حوالے کر کے گیا ہے، آدمی تو اپنی بہن بیٹی مزار شریف کے سجادہ نشین کے حوالے کر کے گیا ہے، اس عقیدت اور محبت میں کہ اعلیٰ حضرت حکیم الامت شیخ الحدیث کا علاج کریں گے. اور انڈر گراؤنڈ کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ سر پیٹ لیں اور کوئی باغیرت مسلمان ایسے پاکھنڈیوں سے علاج نہ کروائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آنکھیں کھولو. یہ تمام سب جادوگر لوگ ہیں، یہ تمام سب پیر اور فقیر بنے ہوئے، داڑھیاں لمبی کر کے، جبے قبے اور پاگڑے اور ہرے اور پیلے پٹکے باندھ کر کے، اور جو ہے لوگوں کو لمبی چوڑی باتیں قرآن اور حدیث کا نام لے کر. اللہ کی قسم یہ پاکھنڈی لوگ ہیں، یہ شرارتی اور بدماش لوگ ہیں، یہ عیاش اور زناکار لوگ ہیں، یہ بے غیرت اور بے حیا لوگ ہیں، یہ جادوگر لوگ ہیں. انہوں نے جادو شیطانوں سے اور جنوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد میں شیطان کا تو کام ہی ہے لباس بدل کر اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینا. لباس تبدیل کروا دیا اور ان کو کہہ دیا اگر تجھے مسلمانوں میں کام کرنا ہے تو یہ لباس اپنا لے، غیر مسلموں کو کام کرنا ہے وہ لباس اپنا لے. چنانچہ بر صغیر میں ایسے بھی پاکھنڈی پکڑے گئے ہیں اور ان کی تصویریں میرے پاس اخباروں میں موجود ہے. ان کی تصویریں چھاپی گئی ہیں کہ جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے، جب اس کے گھر کو جانچا گیا ہے تو پتہ، اور اس کو پیر وزیر علی شاہ اس کا نام تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا، جب اس کو مار پڑی تو جناب علی پتہ چلا کہ وہ ایک کرسچن، ایک یہودی یا ایک عیسائی آدمی، مسیحی آدمی نکلا، اور وہ غریب آدمی تھا. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب ہمیں روزی روٹی کا کہیں کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. اب اس نے مسلمان کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا شروع کیا، عیاشیاں کرتا تھا،
بھنگ کے باقاعدے وہ جس میں بھنگ پیسی جاتی ہے وہ باقاعدے سل اور بٹے ملے، اور جو ہے اور ایک پاکھنڈی پکڑا گیا اس کے گھر سے گیتا اور رامائن ملی ہمارے بر صغیر کا، اور مسلمانوں کا بھیس بدل کر بیعتیں کرتا تھا اور پیر وزیر علی شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ مسلمان اس قدر بد عقیدہ ہو گیا، اس قدر پاکھنڈی ہو گیا مجذوبوں کے نام پر۔ اور یہ سب القاب دینے والے ہمارے درمیان کے رہنے والے یہ برے علماء ہیں، اللہ کی قسم، یہ ابدال ہیں، یہ قطب العالم ہیں، یہ غوث القبی، یہ غوث العظم ہیں، یہ جناب علی، یہ فلانی ولایت کے مالک ہیں، ننگا دھڑنگا یہ مجذوب ہیں، ان کو چھیڑنا مت، یہ نظر اٹھا دیں تو زلزلہ آ جائے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے پاکھنڈی ہیں مسلمانوں، آج جو مسلمانوں کی حالات دنیا میں ہیں، یہ کب کام آئیں گے؟ ان کو یہ کب کام آئیں گے؟ یہ ان کو کیوں نہیں استعمال کیا جاتا بھائی؟ ان سے کوئی استعمال کریں۔ آج پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، مصیبت کی مصیبت، یہ کب کام آئیں گے؟ یہ بھیڑیے، یہ موٹے موٹے سانڈ، یہ بیل کھا کھا کر کے امت کے پیسے پیر بنے ہوئے خلیفہ سجادہ نشین، یہ ظالم کب کام آئیں گے؟ جب امت مسلمہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہوش نہیں آتا آپ لوگوں کو، اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بیداری کی لہر یہ جگا رہا ہوں، میں بیدار کر رہا ہوں۔ ڈرو مت، ڈرو مت، نہ کسی کے القاب سے، نہ کسی کے ٹائٹل سے، نہ کسی سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ اللہ جس کے بارے میں ہمارا تمہارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ میں بتاؤں اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے؟ اس اللہ نے اپنے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قلیلا ما تذکرون۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 اللہ فرماتا ہے کہ بھلا مصیبت کا مارا آدمی، مصیبت کا مارا شخص بے قراری میں جب اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی دعا کو سن کر اس بیمار کروٹ بدلتے ہوئے بے قرار مریض کو شفا عطا فرماتا ہے؟ بولو کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے تمہارا جو اسے شفا دینے والا ہو؟ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے ہاں سنو، کثرتوں پہ ناز کرنے والوں اور سواد اعظم کا لیبل اپنے اوپر چسپا کر کے امت کو بھیڑ چال چلانے والے مولاؤ تم بھی سنو، اور امت محمدیہ کے لوگوں تم بھی سنو، آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں گرنے والوں تم بھی سنو۔ اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون۔ تم میں بہت کم ہی لوگ ہیں جو سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں۔ سوچ سمجھ رکھنے والے بولو، بہت کم ہی لوگ ہیں جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے نبی، اور یہ مخاطب پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں، مگر پوری امت اس میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو ٹالنے والا بھلا بتلاؤ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بولو، عقیدہ ہے ہمارا آپ کا کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا کسی کے ذریعے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو ہے کوئی کائنات میں اس بھلائی کو روکنے والا تم سے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا اور امت مسلمہ کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہے یہ عقیدہ، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اور
اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کوئی فضل اور اپنا کرم تمہیں دینا چاہے تو اس فضل اور کرم کو کوئی پھیر دینے والا دوسری طرف موجود کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ چاہے فائدہ پہنچائے اور جس کو اللہ چاہے نقصان پہنچائے، وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہی اعلان کیا تھا کہ میرا معبود، تمہارا معبود یہ پتھر کے بت، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ مورتی، یہ تمہارے معبود ہیں؟ ارے میرا معبود وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے۔ میرا معبود کون ہے؟ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی، اور یہ ہے ملت حنیفی۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ حضرت ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ اللہ عز و جل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کسی سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو میرے نبی نے مجھے کہا اے بچے، ابھی غلام کہتے ہیں 3 سال سے 9 سال کے بیچ کے بچوں کو غلام کہتے ہیں، عرب میں چھوٹے بچوں کو غلام کہتے ہیں۔ وہ غلام نہیں ہمارے ہاں والا کہ بڈھا ہو جائے پھر بھی غلام ہی غلام، تو غلام ہے وہ، نوکر کے معنی میں نہیں ہے وہ۔ عربوں میں غلام 3 سے لے کر 9 کے بیچ کے بچوں کو غلام کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کو، خاندان نبوت کا چراغ ہے یہ، نبی کے چچا کا بیٹا ہے، چچیرا بھائی ہے، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، کہتے ہیں بچے، اپنے بھائی کو کہتے ہیں بچے میں تجھے کچھ نصیحت کروں؟ انہوں نے کہا کیجئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے چند کلمات، چند نصیحتیں سکھانا چاہ رہا ہوں، تو اسے اپنے پلے باندھ لے، کامیاب رہے گا۔ کہنے لگے کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو بولو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ تم اسے اپنا مددگار پاؤ گے۔ اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ تم اسے اپنا، بولو۔ بڑے عشق رسول کے دعوے کرنے والے موجود ہیں آج کل، دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں فرمایا مجھے یاد رکھو، ابو بکر کو یاد رکھو، عمر کو یاد رکھو، فلاں کو یاد رکھو، کوئی مصیبت آئے تو مجھے پکار لیا کرو، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اپنے خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے رہے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو اللہ کو ہر جگہ اپنا مددگار پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ یہ دیکھو، یہ ہے توحید کے وہ، توحید کی وہ قیمتی موتیاں جو اللہ کے نبی اپنے اس بچے کے دامن میں، اس کے دامن دل میں رول رہے ہیں اور پنہا رہے ہیں اور اسے سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں اسأل اللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ اور اے میرے بچے، اگر تجھے کبھی سوال کرنا ہو کسی چیز کا، مانگنا ہو کچھ، فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور جب استعانت طلب کرو، کسی کی مدد طلب کرو، کسی چیز کے بارے میں مدد چاہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد طلب۔ لگاؤ نعرے یا غوث المدد، یا خواجہ غریب النواز، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دشمن کی نلی۔
یہی کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، جب کبھی کوئی موٹا لکڑے کا یا کوئی بھی وزنی چیز ہمارے ملکوں میں جب دھکیلنا ہوتی ہے یا دھکا اکا مارنا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مشکل کشا، نعرے لگاتے ہیں سارے، دشمن بھی سامنے آ جاتا ہے تو یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے حیدری یا علی مشکل کشا کہ نعرے لگاؤ، دشمن کا مقابلہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب ایک بات اور بتاؤں، اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے ان میں المدد لگایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام کا جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو المدد نہیں آتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ذرا دشمن کی سازش دیکھو، یہ کھول کھول کے بتلا رہا ہوں تاکہ سمجھو۔ نعرہ ہمارے ہاں کیسے لگتا ہے؟ نعرے تکبیر تو کیا کہتے ہیں؟ بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یا اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کا، اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ سب سے بڑا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرے رسالت، ہاں یہ دیکھو شیطان، یا رسول اللہ، یا اللہ نہیں کہلوایا شیطان نے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تم رسول اللہ نے کہا ہے مجھے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنا سے بچے کو یہ اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر یہ درس دے رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو رب سے مانگو، مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ مدد طلب کرنی ہے تو رب سے طلب کرو، اللہ سے طلب کرو۔ اور سنو تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا نعرہ کس کا لگتا ہے؟ نعرے حیدری یا علی۔ ان کا نمبر مشکل کشا نبی سے بھی آگے بڑھ گیا، مشکل کشا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں لگایا گیا، یا علی مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والے۔ اور اس کے بعد کس کا نعرہ لگتا ہے؟ ہاں، نعرے قادری یا غوث المدد۔ دیکھیں کفر کتنے رنگ اور کتنے ڈھنگ بدلتا ہے۔ یہ ہے شرک باللہ، اور یہ ایسا شرک ہے جس کا کرنے والا زندگی بھر نماز، روزے، حج، زکات بھی کرتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم فجعلناہ ھباء منثورا، رب فرماتا ہے اس کے تمام اعمال ہم ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ عمل کر کر کے، نماز، روزے، حج، زکات پڑھ کر کے سب تھک چکے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں حکم دیں گے اسی بدعملی، بدعقیدگی کی بنا پر کہ وہ منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دی جائے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہوش کے ناخن لو اللہ کی قسم، اور اللہ عز و جل کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کے تصرفات اور اس کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا، اللہ کے نبی نے، ذرا یہ حدیث میں مکمل کر دوں پھر میں بتاؤں کہ اللہ عز و جل کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمْ، اے بچے جان لے، ان الامہ لو اجتمعت، امہ اگر پوری امت، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو کوئی بھی ہو، امہ پوری قوم، پوری امت، پورے لوگ، دنیا کے سارے لوگ، لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لا ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر کائنات کے سارے لوگ اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، پوری کائنات مل کر تمہیں کچھ دینا چاہے، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، مگر اللہ تمہیں فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو وہ سارے کے سارے مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اشْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔
रवाहु तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी के ने इस हदीस को अपनी किताब में नकल किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और अगर पूरी कौम, पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन अल्लाह तुम्हें नुकसान न पहुंचाना चाहे, तो ये पूरी कायनात मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती। ये देखो, ये हमारे नबी ने ये एक अकीदा बतलाया है, एक अकीदा बतलाया है कि मेरे उम्मत के लोगों, तुम्हारा अकीदा यही होना चाहिए जो मैं अपने इस बच्चे को सिखला रहा हूं, और हम अपने बच्चों को भी यही अकीदा बतलाएं। हम अपने बच्चों को तो 14 बरस तक, छोटे 16 बरस तक भी बच्चे ही समझते हैं। बच्चियां जवान हो गई, फिर भी हमारी नजरों में वो छोटी ही रह नजर आती। हम उन्हें ईमान और अकीदे की बात नहीं बतलाते, ये सोचते हैं इनकी समझ में इतनी हाई लेवल की बात नहीं आएगी, इनकी समझ में किस्से हैं, कहानियां हैं, अफसाने हैं, पर्चे हैं, ये हैं, खुराफा, इंटरनेट समझ जाते हैं। लेकिन तौहीद की बात हमारे बच्चे, हम उन्हें नहीं बतलाते। छोटे छोटे बच्चों से ये तरबियत करनी चाहिए अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, ताकि वो बचपन ही से अल्लाह अज़्ज़ व जल की कदर और कीमत को समझने की कोशिश करें। मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान और उसकी कुदरत को समझना चाहते हो? अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह अकबर कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, सुनो, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अगर तुम्हें अल्लाह कोई अजाब, कोई देना चाहे तो कोई भी नहीं पहुंचा सकता है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है अगर अल्लाह तबारक तआला ना चाहे। अब इन तावीज़ और गंडों के मफासिद क्या हैं? ये अकीदा हमारा है और मुसलमानों का होना चाहिए, लेकिन अब तावीज़ और गंडे बीच में आकर के इन अकीदों को किस तरह से पामाल करते हैं और इंसान के दिलो दिमाग से, दिल से इन अकीदों को किस तरह मजरूह करते हैं, वो भी समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, इस तावीज़ और गंडे के ऊपर ईमान और यकीन रखने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया अपनी उम्मत को कि क़ज़ा और क़द्र, तकदीर के ऊपर ईमान रखो, कलम सूख चुका है, रोशनाइयाँ सूख चुकी हैं और कलम उठा लिए गए हैं, सहीफ़े खुश्क हो चुके हैं, यानी जो तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा है वो होना होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अगर तुम्हें फ़ायदा लिखा है तो फ़ायदा होगा, नुकसान लिखा है तो नुकसान होगा। ये अक़ीदा तावीज़ और गंडों से मजरूह होता है। किस तरह से मजरूह होता है? ये ईमान का अजीम रुकन है। ईमान के कितने अरकान हैं? बोलो, 5? बोलो, हाँ, बहुत कम आवाज़ आ रही है, या तो मैं सुन नहीं रहा हूँ दूरी की वजह से। मैं हमेशा कहता हूँ ये स्टेज छोटा रखो, नीचे रखो, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल जो है इतना ऊंचा स्टेज रखते हैं कि ना मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँचती है, लेकिन आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पाती। वो मेरी आदत है सुनने की और सुनाने की। अल्लाह हमारे इन भाइयों को, मुंतज़िमीन को अक़ल दे, समझ दे, और बिलखुसूस आकिल साहब को अल्लाह अक़ल दे कि मैंने इनको कहा था कि नीचे स्टेज लगाना, नीचे मुझे बड़ा बुरा लगता है ऊपर बैठ करके और अपने भाइयों से मुखातब होते हुए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा था मेरी आदत है खड़े होकर तकरीर करने की, मैं बैठ के तकरीर नहीं कर पाता हूँ। बैठ के आधा मीटर मेरा नीचे ही चला जाता है, खलास वो समझ ही नहीं आती मुझे बैठ करके। मैं खड़े जितना रहता हूँ मुझे खूब समझ आती है मुझे कैसे मुखातब करना है। मेरी आदत नहीं है बैठ के तकरीर करने की वल्लाह, लेकिन मजबूर हूँ मैं। लाए भी थे, हाँ, पता नहीं वो एक बना करके वो भी हटा दिया गया हमारे सामने से। क्या मसलहतें थीं, न जाने कौन सी वो मसलहत के हामिल थे, चला के तीर जो अपनी कमान छोड़ गए, है ना। मुझे बिठा दिया आपने यहाँ, हाँ, और जनाब अली वो छोड़ दिया गया। वो वरना वल्लाह मैं चाह रहा था कि आपको कुछ बताऊं, लेकिन आइंदा अगर कोई हमारे कारपेंटर भाई लोग हैं तो इनकी मदद करो भाई। एक इस तरह का स्टेज जैसा बना के बेहतरीन सा हल्का फुल्का सामने रख दो, खड़ा होकर तकरीर करूँगा। बैठ करके मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल फिर भी चलें, जो बातें हैं समझ लें उसको। अल्लाह ताला आइंदा महीने इंशाअल्लाह तबारक ताला ये सब तैयारी हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो ये एक बात याद रखें, इससे अरकाने ईमान का एक रुकन है तकदीर के ऊपर ईमान लाना। अरकाने ईमान 6 हैं। कितने हैं?
6 ہیں اللہ کے اوپر ایمان لانا، جس کو ایمان مجمل بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے بھائیوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، تمہیں ایمان مجمل بھی نہیں کہتے، مجمل کہتے ہیں، مفصل، عجیب و غریب۔ تمہیں ایمان مجمل ایمان مفصل کا پتہ نہیں، چلو فتوے دینے، چلو ان کو یہ کہنے۔ ایمان مجمل، ایمان اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتنا ہو گیا؟ 4 کہ 3؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا نمبر 1، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 2، نمبر 3 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 اللہ کے بولو یوم آخرت پر ایمان لانا، بولو نا اللہ یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی آخری دن پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ عقیدہ مجروح ہوتا ہے اسلام میں یہ عقیدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگو، اپنے اعمال اگر تم کم کر رہے ہو تو زیادہ کرنے کی کوشش کرو، اگر جزا فضا کرنی ہے، اگر رونا اور گڑ گڑانا ہے تو مصلی بچھا کر رات کی تنہائیوں میں اپنے مالک حقیقی کو آواز دے لو، ادعونی استجب لکم، رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ یہ عقیدہ اسلام نے دیا ہے کہ جب تم پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، مقدمے نہ جیت رہے ہو اور پریشان ہو، تجارتیں فیلڈ ہو جائیں، صحت تندرستی ڈاکٹر انکار کر دیں اور روزی روٹی تنگ ہو جائے، تب ایسی صورت میں کیا کرو؟ اپنے مالک سے دعا کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے مالک سے رو گے، جزا فضا کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اپنے گناہوں سے استغفار کرو گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارا مقدر تنگی لکھا گیا ہوگا، اگر تمہارے مقدر میں وہ پریشانی لکھی گئی ہوگی، تم اپنے مالک سے جزا فضا کرو گے، اپنے مالک سے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، رب ذوالجلال تمہاری تقدیروں کو میٹ کر نئے سرے سے تمہاری قسمت تحریر فرمائے گا۔ لا يرد القدر الا الدعاء، دعا کرو گے تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی۔ لیکن یہ تعویذ گنڈے کرانے والے کیا کرتے ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن نہیں دیکھتے، اللہ کے اوپر کون اللہ سے جزا فضا کرتا ہے؟ ہاں میٹھا میٹھا ہپ فٹافٹ، ارے فلانے حضرت ہیں ان کے پاس چلو، تعویذ لکھاؤ، چٹ مگنی پڑھ بیا، 9 مہینے کے بجائے 3 ہی مہینے میں اولاد فارغ ہو جائے گی، لختے جگر دیکھ لو گے، گود ہری ہو جائے گی۔ اس لالچ میں اللہ کی قسم مزاروں کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے، اعوذ باللہ۔ ایک بھائی ہمیں واقعہ بتلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے توبہ کیا، بعد میں کہنے لگے کہ میرا واقعہ ہے میرے اپنے ساتھ کا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں نے اپنی بیوی کو لیا اور بیوی کے ساتھ اپنی چچانی کو لیا کہ میری چچانی میری بیوی کے ساتھ رہے گی، میری چچی میری بیوی کے ساتھ رہے گی، اور مجھے سعودی عرب آنا تھا جلدی سے، اس لیے میں گیا اجمیر یا کسی درگاہ کے پاس، اور وہاں حضرت سے بات چیت کی، نظر نذرانے دیے۔ حضرت نے کہا 1 ہفتہ قیام کرنا پڑے گا، 1 ہفتہ قیام ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، میں ایسے دعائیں کروں گا کہ اس کو اولاد ہو جائے گی۔ نظر نیات بولے میں نظر نیات چڑھا کر کے ربانی صاحب چلا آیا اور چچی کو اور بیوی کو ہی چھوڑ دیا۔ میں یہاں آیا، 9 مہینے کے بعد پتا چلا میری بیوی حاملہ تو نہیں ہوئی لیکن میری چچی کو حمل ٹھہر گیا، انہیں اولاد ہو گئی۔ اب اشارہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دعائیں کس کے لیے کروانے بیچارہ گیا تھا اور فائدہ کون اٹھا لیا؟ گود کس کی ہری ہو گئی جس کی ہری نہیں ہونی تھی۔ اس طرح سے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا الٹا ہو گیا، جادو کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا۔ یہ وہ جادو نہیں ہے جو الٹا ہو، یہ جان بوجھ کے الٹا ہوا ہے۔ ارے وہ نہیں تو وہ یہ تمام حرکات ہوتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں؟ تو ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی تقدیر کا انکار کر بیٹھتا ہے، ایک طرح سے اللہ عز و جل سے دور ہو کر
ज्योतिषियों, नजूमियों, पाखंडियों, तावीज़ गंडे पलीतों और ये पीर और साधु संतों, इनके चक्करों में पड़कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से उसका रिश्ता क्या हो जाता है? कट हो जाता है। एक तावीज़ और गंडे के नुकसानात में से एक नुकसान ये है, और दूसरा नुकसान ये है कि आम तौर पर आप देखोगे तावीज़ गंडे पलीते जो कसरत से कराते हैं वो तवहुम परस्त होते हैं। तवहुम परस्त समझते हैं, वहम के शिकार हो जाते हैं। छींक आई, अरे फलानी ने जादू किया होगा, कहीं गाड़ी उलट गई, हो नजराना भूल गए, फलाने बाबा के मज़ार पर हमने चादर नहीं चढ़ाई, उसका नतीजा है ये। वल्लाह तवहुम परस्त होते हैं। कोई भी हादसा होगा फट से इल्जाम इस तरह के हीले और हुज्जतें करना शुरू कर देते हैं। और फिर दूसरी चीज, हर चीज से डरते हैं, हर चीज से डरते हैं, हर चीज से खौफ खाते रहते हैं। बिल्ली सामने से गुजर गई, खलास अब ये काम होने को नहीं है। हाजी साहब मुंह लटकाए हुए आ गए बाजार से। हज्जन ने कहा, हाजी साहब बाजार जा रहे थे, मुंह लटका करके क्यों आ गए? कहने के सुसरी सामने से बिल्ली गुजर गई, क्या करूं, आज तो बाजार भी सही नहीं होगा, इसलिए चलाया वापस। ये तवहुम परस्ती का आलम ये है मेरे भाइयों। कौवा मडेर पे आ गया, गगरी टूट गई, घड़ा टूट गया, सालन गिर गया, फलाने ने काम करने से पहले छींक मार दी, चल हट, इसी वक्त तुझे छींकना था जब मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसकी छींक ऐसी, इसका फला, यानी तवहुम परस्ती। रात को झाड़ू नहीं मारना क्योंकि सारी बरकत बाहर निकल जाती, रात को नाखून नहीं काटना, रात को आईना नहीं देखना, टूटे गिलासों में पानी नहीं पीना, टूटे आईने नहीं देखना वरना किस्मत टूट जाएगी। ये सब तवहुम परस्तियां, वल्लाह बतला रहा हूं, ये उम्मत मुस्लिमा में मौजूद है, और हमारी माएँ बहनें और मर्द औरत सब इसके अंदर मुलव्विस है कि नहीं है? बोलो। तो ये तावीज़ गंडे पलीते करने वाले एक तो अल्लाह से नहीं डरते, वल्लाह अल्लाह से नहीं डरते ये, जितना जिन्न से, भूत से, शैतान से डरते हैं। रात के अंधेरे में कहीं खेत और देखने जा रहे हैं या कहीं बाहर निकले, अंधेरा है देहातों में, कहाँ बिजली लाइट होती है आपके यहाँ पे सऊदी अरब में इतना लाइट, हमारे यहाँ मुल्कों में इतनी लाइट नहीं होती। जरा सा कहीं से चूहा दौड़ गया, मारे डर के लुंगी उंगी छोड़ के भागा बेचारा, खर्र से हुआ तो समझा बस आ गई सवारी। डर जाते हैं शैतान से, जिन्न से, भूत। अरे शैतान, अल्लाह ने फरमाया इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान का जो मक्र है, शैतान का जो जाल है बड़ा ही कमजोर है। शैतान डरने के लिए थोड़ी है, अल्लाह से डरो, शैतानों से न डरो। और फिर इसका दूसरे नुकसान में